ایک گولی چلائے بغیر پاکستانی عوام پاک فوج کو گالیاں دے رہے ہیں۔ انڈیا کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور اس سب کے پیچھے جو شخص ہے وہ عمران خان ہے۔ وہ ہمارا بہترین دوست ثابت ہوا ہے۔ یہ الفاظ ہیں انڈیا کے مقبول دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ گورو آریہ کے۔ وہ اس تاثر کو زائل کر رہا ہے کہ عمران خان بھارت مخالف ہے، لیکن تحریک انصاف کے حامی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی کے مطابق گزشتہ ہفتے ISPR نے ایک بیان میں وضاحت کر دی کہ ایک ماہ پہلے وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پاکستان میں حکومت تبدیل کرنے کی کسی بھی امریکی سازش کے تصور کو مسترد کر دیا تھا۔ اب وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس تحقیق کی تصدیق کر دی ہے، لیکن تحریک انصاف کے حامی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عمران خان نے بنی گالہ سے وزیراعظم ہاؤس تک ہیلی کاپٹر میں سفر پر 1 ارب روپے کے قریب رقم خرچ کر ڈالی۔ دوسری طرف فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہیلی کاپٹر کے سفر پر ایندھن کا خرچ 55 روپے فی کلومیٹر ہے۔ عمران خان توشہ خانہ سے 200 ملین روپے کے درجنوں قیمتی تحفے مارکیٹ نرخ کا ایک معمولی سا حصہ ادا کر کے گھر لے گئے۔ اس پر تحریک انصاف کے کارکنان کا کہنا ہے تو کیا ہوا، وہ ایسا کرنے کے حقدار تھے۔ عمران خان اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے ان طائف میں سے کچھ فروغ بھی کر دیے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے حامی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے اپنے ہاتھ سے چنے گئے ساتھیوں کے اربوں کے گبن کا انکشاف ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے فرد جرم میں 7 سال کی تاخیر کے بعد ابھی بھی تحریک انصاف کے وکلا اسے طول دینے پر مصر ہے، اور تحریک انصاف کے حامی حقیقت کا سامنا کرنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کا دور حکومت بدعنوانی، غیر جمہوری اور غیر آئینی کاموں اور فسطائی طرز عمل سے عبارت تھا۔ دھیرے دھیرے ٹھوس حقیقت افسانے کا پردہ چاک کرتے ہوئے باہر آ رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کے حامیوں کا اصرار ہے کہ ایسے الزامات صرف شریفوں اور زرداریوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ وہ حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب جب کہ تحریک انصاف اقتدار سے باہر ہے، وہ فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب حزب اختلاف 3 سال تک چیخ چیخ کر عمران خان پر دھاندلی زدہ انتخابات کی بنیاد پر سلیکٹڈ وزیر اعظم ہونے کا الزام لگا کر یہی مطالبہ کر رہی تھی، تو عمران خان پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہے تھے۔ تحریک انصاف کے حامی پوچھتے ہیں کہ عمران خان کو جمہوریت اور سویلین بالادستی کے وسیع تر مفاد میں اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ یہ سوال کرنے والے اس ننگی حقیقت کو صاف بھول جاتے ہیں کہ عمران خان نے 2008 سے لے کر 2018 کے درمیان کا زیادہ تر عرصہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں کو قبل از وقت گرانے کے لیے احتجاجی مظاہروں میں ہی گزارا تھا۔ تحریک انصاف کے پروپیگنڈا سازوں نے عمران خان کو سہارا دینے کے لیے ایک طاقتور بیانیہ تیار کیا ہے۔ یہ کسی قدر احتیاط سے تیار کردہ تصورات پر مبنی ہے۔ وہ امریکہ مخالف ہے۔ کیا ہوا اگر 2 سال قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے لگ کر واپس آنے کے بعد وہ اتنے پرجوش تھے جیسے اس وقت جب پاکستان کے لیے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا تھا؟ وہ سامراج مخالف ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ بیک وقت سرمایہ داری کے حامی اور سامراج مخالف ہونے کے پرفریب تضاد کی علامت ہے۔ وہ ایک مقبول لیڈر ہے۔ اب کیا جائے اگر ان کے افعال کا اس اصطلاح سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں؟ ان کی ایک حرکت سے آمریت اور فریبکاری جھلکتی ہے۔ وہ ایک اسلامی قوم پرست ہے، تو کوئی نئی بات نہیں۔ عامر جنرل ضیاء الحق بھی ایسے ہی تھے، اس وقت بھی جب وہ افغانستان میں امریکی مفادات کی تکمیل کر رہے تھے۔ یہ خیال کہ وہ اتنے مقبول ہیں کہ وہ کسی بھی آزاد الیکشن میں جیت سکتے ہیں بھی غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی جنہوں نے ڈی سیٹ ہونے کی یقینی سزا کے باوجود تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ ڈٹے رہتے۔ زیادہ تر نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ اگلے انتخابات میں یقینی شکست کا باعث بنے گا۔ ان کے حامی پارٹی سے اس قدر بدظن ہو چکے ہیں۔ رائے عامہ کے حالیہ جائزوں سے پتہ چلتا ہے کم از کم سب سے بڑے صوبے پنجاب میں، جس کی پارلیمنٹ کی نصف سے زیادہ نشستیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے انتخابی جیت کے امکانات تحریک انصاف سے بہت بڑھ گئے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے تو تحریک انصاف کے حامیوں کا کہنا ہے کہ پھر عمران خان کو اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنے دیتے اور انتخابی مارکے میں شکست دیتے۔ پی ڈی ایم نے عمران خان کو انتخابات میں شکست دینے کے لیے اگلے سال تک انتظار کرنے کے بجائے اب عمران خان کو ہٹا کر تباہ حال اور برباد شدہ معیشت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کا خطرہ مول لیا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ ہے، اگر خان نومبر 2022 سے آگے چلتے تو وہ اگلے آرمی چیف کو 2023 کے انتخابات میں دھاندلی میں مدد دینے کے لیے چن لیتے، وہی جس نے 2018 میں یہ خدمت سر انجام دی
और इसके बाद इसे आगे बढ़ाया वही जिस पर इसने आर्मी हाई कमान के साथ लड़ाई की, और वो मिलकर अपोजिशन को खत्म कर देते, हाइब्रिड हुकूमत को मजबूत करते और अगले 6 सालों में एक मरकजी आमराना निजाम को मुस्तहकम कर देते। इसलिए पीडीएम के लिए जिंदगी या मौत और अब या कभी नहीं वाली सूरत हाल थी। इससे ये भी पता चलता है कि अब इमरान खान क्यों फौरी इलेक्शन चाहते हैं। उनका ख्याल है कि वो अपने मकबूल आम बयानिए के जरिए अपनी हिमायती एहसास को फिर से जिंदा कर चुके हैं, और जल्द इंतखाबात हों तो वो जीत कर नवंबर 2022 में कुर्सी पर बिराजमान हो जाएंगे। इनका हदफ पाकिस्तानी फौज की आला कमान है, जिसकी गैर जानिबदारी ने पीडीएम को मौका दिया कि वो इत्तेहादी इकट्ठे करके इमरान खान को चलता कर दे। इससे पता चलता है कि जिस इत्तेहाद की हिमायत से इमरान खान को इक़्तिदार मिला था, इसकी असास कितनी कमजोर थी। अब इमरान खान फौज की सफों में रखना डालकर हाई कमान पर दबाव डालने की उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने ओहदे पर वापस आने का रास्ता हमवार कर सके। गोया ये नतीजा अक्स किया जा सकता है कि अब इनकी सारी सियासी हिकमत अमली इलेक्शन जीतने की कोशिश की बजाय नाराज और लाताल्लुक हो जाने वाली एस्टेब्लिशमेंट से एनओसी हासिल करने पर है। तो जिस बात पर हमारा रिवायती दुश्मन मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या खुशी से फूले नहीं समा रहा, वही तो इमरान खान कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट सारिफीन की तादाद 6 करोड़ है। 100 से भी कम तहरीक इंसाफ के कारकुनों के जरिए 1000 से भी कम बोर्ड्स ने पाकिस्तान में जिया दौर के बाद पैदा होने वाले बच्चों की खौफनाक ब्रेन वॉशिंग की है। पाकिस्तान की तकरीबन 22% या 50 मिलियन आबादी 18 से 30 साल की उम्र के दरमियान है, और हर साल 4 मिलियन अफराद इसमें शामिल हो रहे हैं। फैलती हुई नौजवान आबादी का एक हिस्सा तहरीक इंसाफ के बयानिए से मुतासिर है। शुक्र है अभी भी एक और पाकिस्तान मौजूद है जिसकी अक्सरियत को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और अगर इस हफ्ते इमरान खान के लाहौर जलसे में निस्बतन मामूली हुजूम और इनकी बेजान बार बार दोहराई जाने वाली तकरीर को देखा जाए, तो ये दलील दी जा सकती है कि मौजूदा जज्बा वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। यहाँ मरियम नवाज शरीफ को पीडीएम की ताकत दिखाने के लिए बाहर आना चाहिए। अगर पीडीएम की हुकूमत इमरान खान के बयानी का मुकाबला करने के लिए इन्हीं सोशल मीडिया ट्रोल्स को इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाती है, तो इनकी अजीम मकबूलियत का गुब्बारा बहुत जल्द फट सकता है। बिलाखिर हकीकत ही फतहयाब होगी।